بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 61واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کی سیرتوں سے موازنہ کریں گے، اور میں نے 4 بڑے بڑے پہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی پہلو کا دیگر انبیاء کی سیرتوں کے ساتھ موازنہ کریں گے، پھر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکمیلی پہلو کا موازنہ کریں گے دیگر انبیاء کی سیرتوں کے ساتھ، پھر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے حوالے سے، کمپریہنسونیس کے حوالے سے موازنہ کریں گے، اور آخر میں کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملیت ہے، پریکٹیکیبلٹی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی پہلو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی پہلو بطور معیار کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا اس پہلو سے مطالعہ کریں کہ سیرت نبوی کس حد تک تاریخی اعتبار سے مستند اور محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ایسا قصہ نہ سنایا جائے جو مستند نہ ہو، طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ اس پر عمل کریں۔ یعنی انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ جب کوئی فرضی کہانی سنائی جاتی ہے، وہ خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، طبیعت پر اس کا اثر گہرا اور دیر پا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب ایک کامل انسان کی حالات زندگی اور سوانح حیات پیش کی جائیں تو وہ تاریخ اور روایت کے اعتبار سے مستند ہوں، ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں جیسی نہ ہو۔ اگر ہم دنیا کے دیگر مذاہب کو دیکھیں تو ہندو مت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، مگر اس کی جو دینی کتب ہیں، مہابھارتا ہے یا رامائنہ ہے، ان کو یورپ کے محققین تاریخی طور پر تسلیم نہیں کرتے، تاریخی طور پر ان کتب کو مستند نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں فرضی داستانی قرار دیتے ہیں۔ ایران کا قدیم مذہب مجوسیت ہے یا آتش پرستی تھا قدیم مذہب۔ اس کا جو بانی تھا زرتشت، آج بھی لاکھوں لوگ اس کے پیروی کرتے ہیں، مگر زرتشت جو ہے یا زوراسٹ، اس کے تاریخی وجود کے بارے میں بھی مغرب کے تمام محققین شک کا شکار ہیں۔ اسی طرح قدیم ایشیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پہ پھیلنے والا جو مذہب تھا وہ بدھ مت تھا، جو انڈیا، چین، وسطی ایشیا، برما اور افغانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پیروکار اب بھی موجود ہیں، برما میں ہیں، چین میں، جاپان میں اور تبت میں، لیکن بدھ کس زمانے میں تھا اس کا کوئی تعین نہیں کر سکا۔ لہٰذا یہ مذہب بھی تاریخ کے اعتبار سے مستند نہیں ہے۔ چینی مذہب کا جو بانی تھا کنفیوشس، اس کا بھی یہی حال ہے، گو کہ اس کے ماننے والے جو ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کی بات کریں تو ایک روایت کے مطابق ایک صحیح حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں 313 رسول تھے، یعنی صاحب شریعت تھے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہ سب کے سب اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ ان کی جو نبوت تھی وہ نہ صرف محدود علاقے تک تھی، مخصوص علاقے تک تھی، بلکہ زمانہ بھی مخصوص تھا۔ ایک خاص زمانے میں آئے، ایک خاص مقام پر آئے، علاقے میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 1.25 لاکھ پیغمبروں میں
ہم کتنوں کے نام جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ اب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں صرف 25 انبیاء کے نام آتے ہیں، لیکن کیا ہم ان 25 انبیاء کے حالات زندگی بھی جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ تمام دنیا متفق ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے اپنے پیغمبر کی ہر بات کو محفوظ کر لیا ہے۔ نہ صرف پیغمبر کی بات بلکہ ہر وہ شخص جس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق تھا، اس شخص کے حالات بھی محفوظ کر لیے گئے۔ جن باہمت لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور حالات زندگی روایت کیے ہیں، انہیں ہم محدثین یا راویان حدیث کہتے ہیں۔ ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے 4 صدی ہجری کے علماء تک چلتا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ نہ صرف تمام روایات تحریری شکل میں آ گئی ہیں، بلکہ ان محدثین اور راویوں کے حالات زندگی، اخلاق و عادات اور مکمل بایو ڈیٹا تحریر شکل میں موجود ہے۔ ایک بالکل نیا علم وجود میں آ گیا جسے ہم اسماء الرجال کہتے ہیں، یعنی بایوگرافیز آف دا نیریٹرز آف حدیث۔ ایک جرمن محقق ہیں ڈاکٹر سپرنگر، ان کا پورا نام لوئس سپرنگر ہے۔ یہ 19ویں صدی میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے سیکریٹری تھے۔ عربی زبان میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ صحابہ کرام کے حالات زندگی پر امام ابن حجر عسقلانی کی ایک مشہور کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ تو موصوف نے، ڈاکٹر سپرنگر نے اس کتاب کو کلکتہ سے چھپوایا اور انگلش میں اس کے جو پیش لفظ لکھے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ راویوں کے حال یا حالات زندگی معلوم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبِ کہ تم میں جو یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ اسلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بیڑا اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ پھر تابعین نے یہ ذمہ داری لی، پھر تبع تابعین نے اگلی نسل تک ان روایات کو منتقل کیا، اور یہ پیغام جو ہے رفتہ رفتہ ہماری نسل تک پہنچا۔ ناظرین، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لکھی تھیں بلکہ بعد میں لکھی گئی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھی جا چکی تھی، اور بہت سی صحیح احادیث ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو اپنی زندگی میں ہی لکھوا لیا تھا۔ اگر ہم عہد نبوی کا مطالعہ کریں تو ہم یہ جان سکیں گے کہ یہ جو کتابت حدیث ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے وہ احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً لکھوائیں، یعنی آرڈر دیا کہ اس حدیث کو لکھو، بلکہ خود املا کروایا، لکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے
تو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ ختم ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو شاہ ہے اور تعلق یمن سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خطبہ تحریری شکل میں عنایت کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکتبوا لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ تحریری شکل میں دے دو، لکھ کر دے دو۔ اسی طرح یا اسی زمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خطوط آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کو لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اور ان خطوط میں وہ بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف گورنروں کو لکھے، ان میں دینی تعلیمات دی، دین کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ یعنی یہ ایک دستاویزات کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورنروں کو ارسال فرماتے تھے۔ اور اسی زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام معاہدے بھی آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کیے، جیسے صلح حدیبیہ ہے جو مکہ کے مشرکین کے ساتھ ہوئی، یا خیبر کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ آپ نے صلح کی۔ تو یہ تمام معاہدے جو ہیں یہ بھی تحریری شکل میں موجود ہیں۔ اور ان میں جو اہم ترین مثال ہے وہ خود میثاق مدینہ ہے، جسے دستور مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل دستاویز ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ ایک صحابی ہیں عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا گورنر بنایا۔ نجران ایک شہر ہے، آج بھی موجود ہے سعودی عرب میں، اسی نام سے ہے۔ تو اس شہر کا گورنر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور ایک دستاویز لکھوا کر ساتھ دی جس میں بہت سی تعلیمات درج تھیں۔ سنن ترمذی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ پر ایک کتاب لکھی اور اسے اپنے تمام گورنروں کو بھیجنا چاہا، لیکن قبل اس کے کہ آپ اس کتاب کو بھیج سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کے مطابق عمل کیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ جو احادیث میں نے ذکر کی ہیں یہ پہلی قسم ہے، یعنی وہ احادیث کا مجموعہ، یعنی وہ احادیث کی قسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً لکھوائیں، حکم دے کر لکھوائیں کہ یہ آپ نے لکھنا ہے۔ دوسری جو قسم ہے احادیث کی وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی موجودگی میں لکھی، یعنی آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام لکھ رہے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ نوجوان صحابی ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ انی اسمع منک اشیاء افاکتبها قال نعم قلت فی الغضب والرضا قال نعم فانی لا اقول فیہما الا حقا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں، کیا میں انہیں لکھ لیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لکھ لیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، دونوں حالتوں میں لکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دونوں حالتوں میں لکھ لیا کرو، کیونکہ میں دونوں حالتوں میں صرف اور صرف حق بات کہتا ہوں، یعنی غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، اس منہ مبارک سے صرف حق بات نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں، یہ نوجوان صحابی، جب بوڑھے ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی، مجھے اس زندگی میں سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ اگر کچھ رغبت باقی ہے تو اس کی وجہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے صحیفہ صادقہ، اور فرمایا کہ صحیفہ صادقہ جو ہے یہ احادیث کا مجموعہ ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور لکھا۔ اور دوسری وجہ انہوں نے فرمائی کہ میرے والد عمرو بن عاص نے ایک زمین اللہ کی راہ میں وقف کی تھی، تو میں اس وقف کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں کچھ بہت دلچسپی ہے، ورنہ اب اس زندگی میں میری رغبت ختم ہو چکی۔ تو یہ
احادیث کی دوسری قسم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھی گئی، یعنی آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اور صحابہ کرام آپ کی اجازت سے احادیث لکھ رہے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے احادیث کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے لکھی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رخصت ہو جانے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے گفتگو فرمائی، پھر آپ مجلس سے روانہ ہو گئے، چلے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے جو آپ نے فرمایا تھا اسے لکھ لیا، اور آپس میں جیسے نوٹس ملاتے ہیں اپنے نوٹس ملا لیے۔ اس میں بہت سے صحابہ کرام شامل ہیں اور ان کے اپنے اپنے احادیث کے مجموعے ہیں جو مشہور ہیں۔ ان میں صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، صحیفہ رافع بن خدیج ہے، اور صحیفہ انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ ایک صحیفہ حضرت حمام بن منبہ کا ہے۔ حمام بن منبہ جو ہیں یہ تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا تعلق یمن سے ہے۔ انہوں نے اپنا جو مجموعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث سن کے ترتیب دیا ہے، یعنی صحابہ کرام جو ہیں اب احادیث کو تابعین کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پھر چل پڑتا ہے صحابہ کرام سے تابعین کی طرف، تابعین سے پھر تبع تابعین کی طرف، اور بعد میں یہ سلسلہ جو ہے تقریباً پہلے 100 سال تک جاری رہتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں اسلام کی پہلی صدی تک تقریباً زندہ رہتے ہیں، کیونکہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ غالباً آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی جو سن وفات ہے وہ 93 ہجری ہے، 93 ہجری بنتی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے جو علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور لکھا اسے تابعین تک، اگلی نسل تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد دوسری صدی ہجری ہے یا تیسری صدی ہجری ہے، اس میں پھر احادیث کی باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں جن میں صحاح ستہ موجود ہے۔ صحاح ستہ میں ہم دیکھتے ہیں صحیحین ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود، سنن الدارمی، یہ ساری جو ہیں صحاح ستہ ان کو ہم کہتے ہیں، یہ کتب لکھی گئیں۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب یہ کتب جو ہیں دوسری یا تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث جو ہیں اپنی زندگی میں ہی لکھوا لی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئیں، یہ احادیث جو ہیں صحابہ کرام نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات سنی فوراً لکھ لی۔ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف ہوتے تھے، جہاد میں آپ کا زیادہ وقت جہاد میں گزرتا تھا، تو آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی صحابہ کرام فوراً لکھ لیتے تھے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں صفہ ایک جگہ ہے، ایک اونچی جگہ تھی جہاں پہ تقریباً 70 کی تعداد میں صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے، اور یہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو یہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فوراً لکھ لیتے۔ تو یہ جو بعد میں کتب آئی ہیں احادیث کی، جیسے میں نے صحاح ستہ کا ذکر کیا، اس میں جو بات نئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتب جو ہیں احادیث کو فقہ کے ابواب کے مطابق ترتیب دیتی ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، سنن ترمذی اٹھا لیں مثلاً، تو آپ شروع کریں گے تو پہلے ہوگا ابواب الطہارہ، طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، تیمم کے حوالے سے احادیث کا جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں گی۔ آگے چلیں تو کتاب الصلاح آ جائے گا، نماز کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس باب میں آ جائیں گے۔ آگے کتاب الزکاہ مثلاً، کتاب الصوم۔ تو اس طرح ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام نے نہیں لکھا، لیکن بعد میں جو علماء آئے ہیں انہوں نے اس طرح احادیث کی جو کتابیں ہیں فقہ کے ابواب کے مطابق انہوں نے مرتب کی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، ظاہر ہے وہ اسی طرح بعد میں آئی ہے،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی تمام احادیث کو لکھوا لیا تھا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، قرآن مجید کو لکھتے تھے، اس طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جو کاتبین حدیث تھے. کتابت حدیث جو ہے یہ عہد نبوی میں مکمل ہو چکی تھی. یعنی آخر میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت پر کتنی توجہ فرماتے تھے اور کتنی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتابت حدیث کے حوالے سے. جب ہجرت ہوتی ہے اور وہ موقع ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ہے، جو قریش کے سردار ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے 100 اونٹ. اگر کوئی آپ کو زندہ پکڑ کے لاتا ہے یا نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہے اور لاتا ہے تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اس حالت میں آپ مکہ سے نکل رہے ہیں اور ایک شخص آپ کا پیچھا کرتا ہے اور پیچھا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. اس کا نام سراقہ بن مالک ہے. جب وہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھاتے ہیں. اس کے گھوڑے کے جو ٹانگیں ہیں وہ زمین میں دھنس جاتی ہیں اور وہ پھر آواز دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، مجھے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا جو ہے باہر نکل آئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، واپس چلا جاؤں. تو آپ دعا فرماتے ہیں، اس کا گھوڑا باہر آ جاتا ہے لیکن وہ باز نہیں آتا، پھر پیچھا شروع کر دیتا ہے. تو 2-3 دفعہ اس طرح ہی ہوتا ہے. آخر میں وہ پھر سے آواز لگاتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، تو آپ میری جان بخش دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں اور اس کا گھوڑا باہر آ جاتا ہے. تو پھر وہ آواز دیتا ہے کہ اے محمد، مجھے آپ اپنے قریب آنے دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دیتے ہیں تو جب آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کا گھوڑا زمین میں نہیں دھستا. تو قریب آ جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی خدمت بتائیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری تو خدمت یہی کر سکتے ہو کہ واپس جاؤ اور ہماری طرف سے رازداری سے کام لو، کسی کو مت بتاؤ کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سراقہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایران فتح ہوگا اور ایران کے بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے حصے میں آئیں گے. سراقہ بن مالک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی بات آپ نے مجھے بتائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ لکھ دیں اور مجھے امان بھی دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ اسے یہ بات لکھ دو اور امان بھی لکھ دو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کٹھن سفر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور آپ کی اور حضرت ابوبکر کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قلم موجود ہے، سیاہی موجود ہے، لکھنے کا سامان موجود ہے. آپ اس کو یہ خوشخبری لکھ کے دیتے ہیں اور اپنی طرف سے امان لکھ کے دیتے ہیں. اور سراقہ بن مالک جو ہے واپس جاتا ہے اور مشرکین سے کہتا ہے کہ میں یہ رستہ دیکھ آیا ہوں اور اس طرف محمد نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ ایک موازنہ ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو ذخیرہ سیرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو تحریری شکل میں موجود ہونا ہے، یہ اتنا مستند ہے تاریخی طور پر کہ اگر اس کا ہم دیگر انبیاء کی سیرتوں سے موازنہ کریں تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں، کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. دیگر انبیاء کی جو سیرتیں ہیں اول تو بہت ہی مختصر ہیں، اور اگر ہیں بھی صحیح تو وہ تاریخی طور پر مستند نہیں ہیں، تاریخی طور پر محفوظ نہیں ہیں. ناظرین، یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیرت کا ایک اور پہلو جسے ہم سیرت کا تکمیلی پہلو کہیں گے کہ کس طرح سیرت طیبہ جو ہے ایک کمپریہنسو سیرت ہے، کامل سیرت ہے، اس کی کاملیت پر اور اس کے تکمیلی پہلو پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.